إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے، مدد لو ساتھ صبر کے اور نماز کے، تحقیق اللہ ساتھ صبر والوں کے ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا گزشتہ آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو ذکر و شکر کا حکم دیا گیا تھا، جو ساری بدنی و مالی عبادات کو شامل ہے، اور کفران سے منع فرمایا گیا، یعنی کفر سے منع فرمایا گیا، جس میں سارے گناہ داخل۔ اس پر پورا عمل کرنا سخت دشوار تھا، بولے بہت ٹف ہے، بولے ہر جو نعمت کا شکر ادا کرنا، بولے پھر کفر سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، بولے ہمیشہ جو ہے نا نمازوں کو ادا کرتے رہنا، بولے یہ ٹف ہے۔ لہٰذا اب صبر و نماز کا حکم دیا گیا کہ جس سے ان میں مدد ملے، یعنی صبر و نماز سے ذکر و شکر میں مدد ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ اب جو بولا گیا اس سے پہلے کہ بھائی اپنے اعضاء سے ذکر کرو، زبان سے ذکر کرو، قلب سے ذکر کرو، اعضاء سے شکر ادا کرو، اپنے دل سے شکر ادا کرو، یہ ساری چیزیں بولی، تو یہ جو ہمیشہ کرنا بولے ٹف ہے، تو مدد کیسے ملے گی؟ بولے دو چیزوں سے ملے گی، ایک ہے صبر اور ایک ہے صلاح۔ پہلے ذکر و شکر کا حکم تھا، ذکر کا قوی تعلق بدن سے تھا اور شکر کا مال سے۔ اب صبر و نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کا تعلق قلب و قالب روح و بدن سب سے ہے۔ بولے قلب قالب روح سب اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ صبر و سلام پہلے ذکر و شکر کا حکم دیا، اب اس صبر و نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں وہ دونوں بلکہ سبھی عبادات داخل ہیں۔ گویا پہلے مفرد نسخے بتائے گئے اور اب مرکب معجونیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی بولتے ہیں نا ایک دم پاورفل چیز بتائی جا رہی۔ پہلے بلا واسطہ ذکر و شکر کا حکم تھا، اب بالواسطہ، کیا کیونکہ صبر و نماز بالواسطہ ذکر بھی ہے اور شکر بھی، یعنی جب تم کوئی چیز پہ صبر کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو بالواسطہ نماز جو ہے نا صبر بھی سکھا دیتی ہے، ذکر بھی سکھا دیتی، شکر بھی سکھا دیتی۔ پہلے ذکر و شکر کا حکم تھا اور کفران کی ممانعت، اور ان میں سے ہر ایک کی لاکھوں قسمیں تھیں، جن سب کا ادا کرنا بظاہر دشوار۔ اب اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس میں سب پر عمل ہو جائے، کیونکہ صابر اور نمازی بفضل تعالیٰ ہر قسم کا ذکر و شکر کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں شکر کا حکم تھا، اب صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ تم پر ہمیشہ نعمتیں ہی نازل نہ ہوں گی تاکہ تم ہمیشہ شکر ہی کرتے رہو، بلکہ مصیبتیں بھی آئیں گی تاکہ تم کو صابر بنا کر صبر کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ صرف نعمتیں دی جائے گی اور تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بولے مصیبتیں بھی آئیں گی اور اس پر تم صبر کرو گے، تو صبر جو ہے نا پھر تم کو بہت بڑے جو ہے نا درجے دلا کر جائے گا، ثواب دلا کر جائے گا۔ صبر شکر بندگی کی دو پر ہیں، یعنی اب بولتے صبر اور شکر یہ جو ہے نا بندگی کے دو پر ہیں، جس سے پرواز کر کے دروازہ محبوب تک پہنچتا ہے۔ اللہ، یعنی دو پر ایسے ہیں صبر اور شکر، یہ دو پر اگر مل جائیں تو اڑ کے جو ہے نا محبوب کے دروازے تک پہنچ جا سکتے ہیں۔ گویا ایک پر کا ذکر پہلی آیت میں تھا اور دوسرے پر کا اس آیت میں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اگرچہ پہلے ہی سے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، مگر چونکہ اب دشوار باتوں کا حکم ہے، لہٰذا نئے خطاب سے ان کی عزت افزائی فرمائی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا کر اپنا جان و مال ہمارے ہاتھ فروخت کر چکے، تم یہ دو عمل کرو، کیونکہ اب تمہاری ہر چیز ہماری ہے۔ نیز ادھر اشارہ کرنا ہے کہ ایمان کے بغیر صبر و نماز ساری عبادت بیکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ایمان نہ ہو تو صبر نماز اور شکر سب بیکار ہے۔ تو سب سے پہلے اشارہ کدھر ہے؟ یا ایھا الذین آمنو ہوا، یا ایھا الناس نہیں ہوا، تو پہلی مرتبہ اب جو یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تو کیسے مخاطب ہے؟ اے ایمان والو، جو ایمان لے آئے۔ اور ایمان کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے تب تک تم اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے بیوی بچے، اپنے مال و دولت، یہاں تک کہ اپنی جان مجھ پر قربان نہ کرو، تم ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو سب تم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تم ایمان والے ہو گئے، یعنی آپ کیا ڈکلیئر کر دیے کہ میرا جو کچھ ہے مولا تیرا ہے۔ تو اب تم کو مولا کیا بتا رہے ہیں کہ اب تم کو سکھایا جا رہا ہے کہ نماز اور صبر کو، عبادتوں کے لیے ایمان ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز کے لیے جسم و کپڑے کی پاکی۔ بولے عبادتوں کے لیے ایمان ایسا ہی، جیسا آپ کو جو کوئی نماز پڑھنا ہے، کوئی عبادت کرنا ہے، تو بغیر کپڑے پاکی کے نہیں کر سکتے، تو ویسے ایمان ضروری ہے ہر عبادت کے لیے۔ اسی لیے ایمان کو ماضی فرمایا اور صبر و نماز کا حکم دیا جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ مومنوں کے خطاب میں ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہیں ہوتے، ان کا خطاب یا ایھا النبی ہے۔ نیز انداز خطاب سے ہی منشا کا پتہ لگ جاتا ہے۔ کسی سے کہا بے وقوف تو معلوم ہوا اتاب ہوگا، یعنی بولتا ہے کہ غصے میں ارے بے وقوف ادھر، تو یعنی آپ کو غصہ کرنے والے اس کے اوپر کوئی غلطی ہو گئی،
اگر اگر کہا او پیارے معلوم ہوا کہ کرم ہوگا، بولے کسی کو محبت سے پکارنا تو ادھر آؤ میرے پیارے بیٹے، یا ادھر آؤ او پیارے ادھر آؤ میرے پاس، ایسا بولتے ہیں آپ، تو پتہ چلا کہ آپ یہاں محبت یعنی کرم کرنے والے ہیں۔ اگر کہا او بہادر معلوم ہوا کہ کوئی سخت کام دیا جائے گا، غرض کیا اے مالک و مولا، یعنی عرض کیا کہ اے مالک و مولا، معلوم ہوا کہ معافی چاہیے، معافی چاہی جائے، دعا میں ہم کرتے ہیں یا میرے مولا میرے مالک مجھے معاف فرما، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، تو مطلب گناہوں کی توبہ۔ رب نے ہم کو مومن کے لفظ سے خطاب فرما کر کرم خاص کا اظہار فرمایا تاکہ مشقتیں آسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن کہہ کے پکارے، اے ایمان والو کہہ کر پکارے، تاکہ بڑی بڑی مشقتیں بھی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے۔ ایمان کی حقیقت علماء کے نزدیک یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جائے، کسی کا انکار نہ ہو۔ صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ سید المرسلین رحمۃ اللہ عالمین کو اس طرح مانا جائے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہاں پر ایسا، یعنی شریعت میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز پہ جو ہے نا ایمان کی ترجیح ضروریات، یعنی آپ کو شریعت لے کے ہی چلنا ہے۔ اور صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، طریقت میں کیا فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہے نا اپنے نزدیک عشق پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عزت مال دولت سے نہیں، مومن ہونے سے ہے۔ تو اصل عزت ہماری مال و دولت نام رتبے سے نہیں ہے، مومن ہونے سے۔ اگر ایمان والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، تو سب سے بڑی عزت یہی ہے، اس دنیا میں بھی، خبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ نیز محیط ہونا کمال نہیں، یعنی ایک خدا کو ماننا کمال نہیں۔ محیط تو ابلیس بھی ہے، شیطان بھی محیط ہی تھا، وہ کہاں ملٹیپل اللہ کو مانتا تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا۔ مومن ہونا کمال ہے، اصل کمال تو مومن ہونا ہے۔ خبر میں توحید کے سوال کے بعد حضور کی پہچان کرائی جاتی ہے، کیونکہ ایمان کا امتحان ہے۔ آسمانی دین نبوت سے بنتے ہیں نہ کہ توحید سے۔ دیکھو یہودیت، عیسائیت، اسلام الگ الگ دین ہے، مگر تو توحید سب میں موجود ہے۔ ہر یعنی یہودی بھی مانتے اللہ ایک ہے، عیسائی بھی مانتے اللہ کو، اور اسلام بھی مانتے اللہ، یعنی ہر جگہ توحید موجود ہے، منسوخ نہ ہوگی۔ نبوت میں ہی فرق ہے، وہی منسوخ ہوتی ہے۔ استعین استعانیت کے معنی اور اس کے احکام وہ ایاک نستعین میں گزر چکے، جیسا سورہ فاتحہ کی ایاک نستعین میں ہم پڑھے تھے، بولے وہاں گزر چکے۔ اب اتنا سمجھ لو کہ یہاں تھوڑی سی عبادت پوشیدہ ہے، یعنی ہر بھلائی کرنے اور ہر برائی چھوڑنے میں صبر و نماز سے مدد لو۔ سبحان اللہ، کیا مثال پیش ہے، دیکھیں کیا پیاری بات۔ بولے ہر اچھے کام کرنے میں صبر و نماز سے مدد لو، ہر برائی سے بچنے میں صبر و نماز سے مدد لو۔ بے نمازی کا کوئی ورد و وظیفہ نہ قبول ہے نہ تاثیر والا، نیز تاریخ فرض کے نفل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے بہت 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 گہری بات ہے، بہت بڑا نقطہ ہے۔ بولے جو نمازیں نہیں پڑھتا، بولے اس کا کوئی ورد وظیفہ قبول نہیں ہے۔ ویسے ہی جو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے لگتا ہے، یعنی وظیفے وغیرہ پڑھنا، کوئی راتوں میں نماز ادا کرنا، نفل ادا کرنا، بولے فرض چھوڑنے والے کے سب قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ واہ 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 واہ۔ یعنی اور کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اوور ٹائم وہی دے سکتے ہیں جو ڈیوٹی پوری دے، فرائض ڈیوٹی ہے اور نوافل اوور ٹائم۔ بولے اب بھائی آپ کہیں کام کرنے جاتے، آپ بولیں گے اصل جو کام کے وقت اوقات ہے وہی کام نہیں کر رہے، بولے میں اوور ٹائم کام کر رہا ہوں رات میں 2 گھنٹہ، اس کا پیسہ دو، تو مالک دے گا کیا؟ ارے پہلے تو نوکری پوری کرو پھر اوور ٹائم کرو۔ بالصبری، صبر کے لفظی معنی رکنا یا روکنا ہے، چونکہ رب تعالیٰ بھی گنہگاروں کی جلدی پکڑ نہیں فرماتا، انہیں مہلت دیتا ہے، لہٰذا اس کا نام صبور ہے۔ یعنی رب کے لیے صبر کے معنی ہے مہلت دینا، یعنی صبر کے اصل معنی کیا ہے؟ رکنا یا روکنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام صابر بھی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے، وہ رکتا ہے، ایک دم سے ان کو عذاب یا عذاب نہیں آتا۔ خیال رہے کہ رب کا مہلت دینا کسی کے لیے رحمت ہے اور کسی کے لیے عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا بھی کسی کے لیے رحمت ہے اور کسی کے لیے عذاب ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے اس لیے مہلت دی جائے کہ آخر کار توبہ کر کے نیکیوں کے زمرے میں آ جائے، تو یہ مہلت اس کے لیے رحمت ہے۔ بولے اب کسی کو توفیق مل گئی، وہ جو بھی گناہ کیا اسے توبہ کر کے جو ہے نا نیکیوں کے زمرے میں آ گیا، تو وہ رحمت ہوگی اس کی مہلت۔ اور اگر مہلت کا منشا یہ ہے کہ بندہ اور زیادہ گناہ کر کے بڑے عذاب کا مستحق ہو جائے، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ اور بعضیوں کے لیے عالم ہوتا کہ بولے گناہ کرے، بولے اور کرو اور کرو اور کرو، تاکہ تم کو جو ہے نا گناہ عظیم ہو جائے، تم کافر ہی ہو جاؤ، تم کو بڑا عذاب ملے، تو یہ جو مہلت ہے پھر اس کے لیے زحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو رب نے فرعون کو بھی مہلت دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو بھی، مگر فرعون کے لیے مہلت غضب تھی اور جادوگروں کے لیے رحمت تھی۔ اور ہمارے لیے صبر کے معنی ہیں برائیوں سے رکنا، یہ اہم نقطہ ہے۔ صبر کے معنی یہ نہیں کہ بھئی کوئی چیز آپ کو نہیں ملی آپ صبر کر رہے الحمدللہ، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے نفس تم کو ورغلا رہا، تم کو کھانا ہی ہے، تم کو کرنا ہی ہے، تم کو غلط کام کروانے کے لیے سارا، وہاں تم صبر کر رہے رکے ہوئے، تو یہ گویا صبر ہوا۔ خیال رہے کہ صبر کی بہت سی قسمیں ہیں اور بے شمار فوائد ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ خلاصہ تفسیر کے بعد ہوگا۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، جسمانی اور نفسانی۔ بولے صبر کی 2 قسمیں ہیں، جسمانی صبر، نفسانی صبر۔ صبر جسمانی بدن پر مشقتیں جھیل جانے کا نام ہے، بولے اللہ کی رضا میں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے مشقتیں جھیل لینا، یہ جسمانی صبر ہو۔ اور صبر نفسانی
نفس کو برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں پر قائم رکھنے کو کہتے ہیں۔ بولے گناہ کرنے کا دل بول رہا، بولے چلو جاتے ہیں سوشل نیٹ ورک پہ، بولے گندگی تھوڑی دیر ادھر براؤز کرتے ہیں، آپ نے روک لیا، بولے نہیں نہیں میں تھوڑی دیر درود پڑھ لیتا ہوں، میں کچھ کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہوں، بولے میں کچھ سورہ یاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ صبر ہوا، یہ نفسانی صبر ہوا۔ تفسیر عزیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر کی بنا عقل شہوت پر ہے، فرشتوں میں عقل ہے شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے عقل نہیں، پھر انسان بھی بچپن میں عقل سے خالی جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے کا خواہش مند، اس لیے انہیں صبر کا حکم نہیں۔ جوانی میں جب شہوت و عقل جمع ہوئے تب صبر کا حکم ہوا، چھوڑنا کیونکہ صبر میں چھوڑنا ہے اور نماز میں عمل، اور ظاہر ہے کہ ترک عمل سے پہلے ہے، لہذا صبر کو پہلے بیان کیا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں ہر موقع پر صبر سے مدد لو، اور اگر صبر دشوار ہو تو ایک تریاق مجرب اور بتاتے ہیں جو چند چیزوں سے مرکب ہے، وہ کیا؟ والصلاۃ، اگرچہ نماز میں ذکر فکر شکر دعا وغیرہ ساری عبادتیں ہیں مگر صبر اس کا رکن اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جو ہے نا شہوت اور عقل دونوں جب ملتے ہیں تو صبر کا حکم ہوتا۔ خالی اگر جو ہے نا یعنی فرشتے ہیں مثال کے طور پر، ان کے پاس عقل ہے لیکن شہوت نہیں، اس لیے وہاں صبر کا ذکر نہیں۔ جانور ہیں ان کے پاس عقل نہیں لیکن شہوت ہے، اس لیے وہاں صبر کا ذکر نہیں۔ اور دیکھو چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں ان کو خالی کھانا پینا ہوتا، بس جیسے بھوک لگتی روتا، کھلائے اور سو جاتا، کھیلتے رہتا، کیونکہ عقل وانی ہے۔ جیسے جوان ہوئے عقل اور شہوت دونوں آ گئی، اب صبر کا حکم ہو۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو شہوت سے بچنا، اور جو ہے نا عقل بول رہی بھائی الٹا پلٹا کرو، بولے ایسا کر کے کما لو، ویسا کر کے کر لو، اس کا حق مان لو، یہ کر لو، وہاں پہ صبر کرنا، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب پھر بولے کہ بھائی صبر کرو، اگر وہ دشوار لگ رہا تو بولے ایک مجرب، ایک بہت بہترین عبادت ہم تم کو بتاتے، وہ کیا ہے؟ وہ بولے نماز ہے۔ کہ نماز میں ذکر بھی ہو جاتا، صبر بھی ہو جاتا، شکر بھی ہو جاتا، ساری عبادتیں داخل ہو جاتی، کیونکہ کھانا پینا چلنا پھرنا ہنسنا بولنا بلکہ ادھر ادھر دیکھنا غرض کے سارے دنیاوی کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز میں آپ نہ کھاتے، نماز میں نہ آپ چلتے، نہ پھرتے، نہ ادھر دیکھتے، نہ ادھر دیکھتے، نہ بھٹکتے، کچھ نہیں، آپ کو ایک دم فوکس کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز کا اصل رکن تو صبر ہے، ان ساری چیزوں سے صبر کیے۔ تم کو بولا تھوڑی سی بھوک محسوس ہو رہی لیکن نماز کا وقت ہو رہا، تم بولے پہلے نماز پڑھوں گا میں، صبر کیے۔ تمہارا دل بے چین ہے، بولے چلو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ مچل رہا، بولے یہ کرو وہ کرو، تم بولے نہیں میں نماز کی حالت میں ہوں، کچھ نہیں کروں گا، صبر کیے۔ سبحان اللہ سبحان۔ واہ 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 واہ۔ اور نمازی ان سب پابندیوں کو بخوشی برداشت کرتا ہے، لہٰذا اسے صبر کے ساتھ رکھا گیا، اسی لیے یہ نماز روزہ اور زکوٰۃ سے اعلیٰ مانی گئی ہے کہ ان میں صرف دو چار پابندیاں ہیں اور اس میں سدھا، اسی لیے نماز ہر مصیبت میں کام آتی ہے اور یہ مسلمانوں کی معراج ہے۔ بولے روزے میں تو خالی کھانے کی پابندی ہے، کچھ بھی کر سکتے، چل پھر سکتے، جا سکتے، آ سکتے، کچھ دیکھ سکتے، گا سکتے، بجا سکتے، جو چاہے کر سکتے، لیکن نماز میں کچھ نہیں کر سکتے۔ نماز کی حالت میں سب بند، اسی لیے نماز کو اعلیٰ کہا گیا۔ اور نماز حقیقت میں معراج ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ ان دونوں کے بے شمار دنیاوی اور دینی فائدے ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، دیگر نیک کاروں کو جنت وغیرہ دے کر بہلا دیا جاتا ہے مگر صابرین کو جنت والا ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب نمازیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ صبر تو نماز کا ایک جز ہے، جب صابر کے ساتھ اللہ ہے تو نمازی کے ساتھ بدرجہ اولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اصل نماز کا پورا جز ہی صبر پر ہے ٹکا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ صابرین کے ساتھ ہے تو تم جو صبر کر کے نمازیں ادا کرتے تو بے شک مولا تمہارے ساتھ۔ نیز رب اگرچہ سب کے ساتھ ہے مگر ان کے ساتھ احسان و اکرام کے ساتھ، اور جس قدر نماز و صبر میں کمال اسی قدر رب کی معیت کامل، اور جب رب ساتھ ہو گیا تو پھر کس کی مجال ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کیا بگاڑ سکے گا پھر جب رب تمہارے ساتھ ہو؟ اور ساتھ ہونے کا مطلب کیسا ہے؟ اکرام سے، اکرام کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، عطاؤں کے ساتھ، چرچے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بڑے درجے کے ساتھ، درجے بلند کرنے کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سارے انعامات کے ساتھ مولا ساتھ، واہ واہ واہ۔ اور جب وہ ہمارا ہو گیا تو پھر کس کا ڈر؟ کون کیا کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلاصہ تفسیر یہ کہ اے مسلمانوں، تمہیں ذکر و شکر کا حکم دیا گیا اور کفران سے روکا گیا۔ اگر تمہیں ان پر عمل کرنا بھاری پڑے تو تمہیں دو چیزیں بتا دیتے ہیں جس سے تم ہر کام پر بخوبی ثابت قدم رہ سکو گے، ایک صبر و دوسرا نماز۔ تمہارا نفس شریر گھوڑا ہے، اس کے منہ میں صبر کی لگام دو اور نماز کے راستے پر چلاؤ۔ بولتا نا گھوڑے کو جو منہ میں رسی بندھ دیتے تاکہ وہ بگڑے نہیں، آپ کی بات مانے، رسی کھینچتے رک جاتا ہے، پھر اس کو آپ پورا کنٹرول کر سکتے، تو بولے ویسا صبر کی لگام نفس پہ جو ہے نا صبر کی لگام لگا دو اور نماز کے راستے پہ چلا دو، گھوڑے کو دوڑا دو، اور لگام شریعت کے قبضے میں رکھو، لگام شریعت کے قبضے میں رکھو جس سے وہ ادھر ادھر نہ بھاگے۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو سمجھ لو کہ ساری نیکیوں پر تو جنت اور حور و قصور ملے گا، اور ان پر خود رب غفور، اور جب رب اس کا ہے تو سب اس کا ہے۔ دیکھو بادشاہ کے غلام غلاموں کا بادشاہ، ارے جو بادشاہ کا غلام ہوتا ہے سارے غلاموں کا تو بادشاہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا تم نیک کاروں کے بادشاہ ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے یہاں تو نماز کا فائدہ بیان فرمایا، حل مشکلات
دوسری جگہ اس کا فائدہ بتایا یا نہیں نہیں انل منکرات، یعنی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور جگہ بھی آگے آیت آئے گی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ تمام فوائد نماز کے ہیں۔ جو صحیح نماز ہو، نماز کی جسمانی ارکان تو نماز کا قالب اور ڈھانچہ ہے، دل کا حضور اور خشوع اس کا قلب ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! دیکھ بولے جو قالب ہے یعنی جو جسم ہے، جو پاکی ہونا ہے، جو وضو کرنا ہے، جو برابر ارکان سے نماز ادا کرنا ہے، بولے یہ صرف ڈھانچہ ہے۔ اصل اس کا دل کیا ہے؟ بولتے نا دل اگر چلا تو زندہ ہے، نہ تو مردہ ہے۔ اصل اس کا دل، اصل اس کا قلب کیا ہے؟ وہ حضور قلبی ہے، وہ خشوع و خضوع ہے، وہاں دل و دماغ کی حاضری ہے نماز۔ اگر کوئی نمازی بدکاریوں سے نہیں بچتا یا اس کی مشکلات، اس کو بڑے غور سے سنیں، کوئی پابندی سے نماز پڑھتا، نماز کا ٹائم ہوتے نماز 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 پہلے نماز پڑھ لے، اگر کوئی نمازی بدکاریوں سے نہیں بچتا، یعنی نماز ہی پڑھ رہا ہے، 5 وقت نمازی ہے، لیکن جو ہے نا جہاں موقع ملے تھوڑی دیر ہے، کاروبار میں جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ دے رہے، بولے حق و حلال کچھ نہیں دیکھتے، بولے جو آیا قبضے میں مارو مال ڈالو اپنی جھولی میں، بات بات پہ جھوٹ بولنے لگتے، زبان سے گالیاں نکلنے لگتی، جس کی دیکھو اس کی جو ہے نا توہین کرنے لگتے، جس کی دیکھو اس کی بے عزتی کرنے لگتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس سے اگر وہ چیزوں سے نہیں بچتا یا اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی، یا کوئی مشکلات درپیش ہے اور وہ حل نہیں ہو رہی، حالانکہ 5 وقت نمازی ہیں، ہر وقت نماز پڑھ لے، لیکن مشکلات حل نہیں ہو رہی، تو قرآن کی ان آیت کا انکار نہ کریں، بلکہ اپنی نماز کو مکمل درست کریں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جو دیا گیا کہ نماز جو ہے نا تم کو کامیابی دے گی، نماز تم کو جو ہے نا یعنی بھلائی دے گی، اس کا انکار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز کو درست کرو، کچھ تو گڑبڑ ہے تمہاری نماز میں، اس کو صحیح کرو۔ بلب ضرور روشنی دیتا ہے، مگر جب کہ پاور آ رہا ہو، بھائی جو الیکٹریسٹی ہے تو بلب روشن ہوگا نا، کھٹکا آن کرے تو کہاں سے آن ہوگا؟ اگر کسی کو نماز میں حضور میسر نہ ہو تو وہ نماز چھوڑ نہ دے، بلکہ پڑھے جائے اور دعا کرے، مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑ دیں، کبھی تو رب تعالیٰ کرم کرے گا۔ بولے کبھی کھانے مکھیاں تو کیا کرتے ہیں، ہکال کے ہاتھ سے جو ہے نا ہلا کے جو ہے نا پھر کھا لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اگر حضور قلب نہیں مل رہا، اور نماز سے آپ کی مشکلات حل نہیں ہو رہی، نماز سے آپ برے کاموں سے دور نہیں ہو رہے، تو اپنی نمازوں کو درست کرو، چھوڑ مت دو، درست کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری نماز کو درجہ عطا کر، جس سے مجھے تو نے جو وعدہ کیا قرآن پاک میں نمازوں سے وہ مجھے مل سکے۔ نماز چھوڑنا نہیں ہے، برابر پڑھنا ہے، لیکن دعا یہ کرنا ہے کہ مولا جو قرآن پاک میں تو نے وعدے فرمائے، بولے ویسی نماز پڑھنے کا مجھے توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما، مجھے وہ نماز سکھا دے، مجھے اس نماز کے درجے تک پہنچا۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی سخت کام میں دل پر کدورت نہ آنے دے۔ صبر کی اصل حقیقت کیا ہے کہ کوئی سخت کام کرنا پڑ رہا تو دل میں بھی کدورت نہ آنے دے، اور اگر آ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، اور کبھی آ بھی جائے تو پرواہ مت کرو، اور کام کو سخت نہ جانے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، صبر بدن اور صبر نفس۔ صبر بدن یہ ہے کہ رضا مولا کے لیے سخت محنت برداشت کریں، روزہ، نماز، حج، سردی کے موسم کے وضو وغیرہ سختی پر خیال نہ کریں، یا بدنی امراض پر رب سے ناراض نہ ہو، علاج اور دعا خلاف صبر نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ صبر بدنی یہ ہے کہ جو ہے نا سردی ہو رہی پھر بھی آپ وضو کر رہے، نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی پھر بھی آپ نمازیں پڑھ رہے، روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی پھر بھی روزہ رکھ رہے، بولے جا کے کہیں خدمت کرنا ہے آپ کو جو ہے نا، جیسا مثال کے طور پہ خانقاہ میں آ کے پھر سے آپ کے پاس خدمت کرنا ہے، تکلیف ہو رہی، صبر کیے۔ بولے غریبوں کے لیے جو ہے نا کھانا بانٹنے گیا، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو پھر بھی جا رہے ہیں آپ، مشقتیں اٹھا رہے، یہ صبر، یہ ساری چیزیں بدن کا صبر ہے۔ اور کبھی بیماری میں علاج وغیرہ کرانا، یہ ناصبری نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے، ہاں برابر علاج کرانا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ بیمار ہو تو صبر کر کے بیٹھ جانا، نہیں، علاج بھی کرانا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بجا لانا ہے اس میں، وہ بدنی صبر ہے۔ پھر صبر نفس کیا ہے؟ صبر نفس یہ ہے کہ نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکیں، اور کی چاہ، ہزاروں خواہشیں نکلی پھر بھی ہر خواہش پہ دم نکلے، اس کو روکیں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا علیحدہ نام، بہت سی قسمیں، ہر قسم کا علیحدہ نام۔ ذرا غور سے سنیں صبر نفس کیا ہے۔ پیٹ اور شرمگاہ کی غلط خواہش سے روکنے کو عفت کہتے ہیں۔ پیٹ اور شرمگاہ کی غلط خواہشات سے رک جانا۔ پیٹ کی غلط خواہش کیا ہے؟ کھاتے جاؤ، یہ ملا کھاؤ، وہ ملا کھاؤ، ایسا کھاؤ ویسا کھاؤ۔ اور شرمگاہ کی حفاظت تو سب جانتے ہیں، زناخوری میں مت پڑو، ناجائز کاموں میں مت پڑو، گندگی میں مت پڑو، بولے ان سے جو بچ گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کا نام کیا ہے؟ عفت۔ مال و دولت کی ہوس سے باز رہنے کو قناعت کہتے ہیں، یعنی مال و دولت کی ہرس جس کو لگ جاتی ہے، بڑی 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 ہرس ہے، اس پہ صبر جو کرے گا اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اور مصیبت میں تحمل کرنے کو صبر، مصیبت میں تحمل، بولے ٹھہر جاؤ، اطمینان میں رہو، صبر کرو، اس کو صبر کریں گے۔ عرفی توانگری میں غرور و تکبر سے بچنے کو حوصلہ، بولے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو بہت عروج بخشا، دولت بخشی، توانگری بخشی، قوت، ہر چیز سے نوازے، اور اس وقت جو ہے نا یعنی تکبر سے جو بچ جاتا ہے اس کو حوصلہ کہتے ہیں۔ جہاد کفار میں قائم رہنے کو شجاعت، اور غصے میں آپے میں رہنے کو حلیم یا حلم کہتے ہیں۔ غصہ آ گیا لیکن پھر بھی جو ہے نا آپے سے باہر نہیں ہوئے، بولے صبر کر رہے وہاں۔ اور زبان سے کسی کا راز فاش نہ کرنے کو رازداری کہتے ہیں۔
خیال رہے کہ کسی کی موت وغیرہ پر آنکھ سے آنسو بہانا، چہرے کا رنگ بدل جانا یا صبر کے الفاظ بولنا بے صبری نہیں، بلکہ کسی کے انتقال پر، کسی کے گزر جانے پر آنکھ سے آنسو بہا دینا، یا چہرے کا رنگ بدل جانا، یا زبان سے کچھ کلمات بول دینا، بے تکے کلمات نہیں، صبر والے کلمات، یہ بے صبری میں داخل نہیں۔ حضرت خاتون جنت بی فاطمہ زہرا تعالیٰ عنہا نے حضور پاک کی وفات شریف پر بے شمار آنسو بھی بہائے اور کچھ الفاظ بھی فرمائے، مثلا ہائے میرے والد آپ جنت میں پہنچے، ہائے میرے والد اب وہی آنا بند ہوئی وغیرہ، یا کہ اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پاک میں سلا دیا۔ بخاری اور مشکاۃ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بی فاطمہ ذرا اس وقت کافی آنسو بھی بہائے، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، اور ایسے الفاظ آپ کہیں، بولے یہ بے صبری نہیں، حالانکہ وہ صابرین کی سردار ہیں، بلکہ کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، منہ پر تھپڑ مارنا، رب کی شکایت کرنا، یہ سب بے صبری ہے۔ تو کسی کے انتقال پہ کپڑے پاڑ لینا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، یہ ساری چیزیں کرنا، رب کی ناشکری نہیں کرنا، اکثر بولتے ہیں ارے ابھی تو جوان تھا، بولے ایسا تھا ویسا تھا، اللہ نے کیسے اٹھا لیا، کیسے لے لیا، ایسے یہ ساری شکایت، یہ سب بے صبری ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خاص مصیبت کے وقت برداشت کرنا صبر ہے۔ بے صبری اور بے قراری سے تھک کر خاموش ہو جانے کا نام صبر نہیں بلکہ تسلی ہے، اور نہ اس پر صبر کا ثواب۔ بولے فل چیخ پکارا کر لی ہے، اس نے تھک کے خاموش بیٹھ گیا تو صبر نہیں بولتے اس کو، وہ تو تسلی ہوئی۔ لیکن مصیبت پہ خاموش ہو جانا وہ صبر ہے۔ خیال رہے کہ صبر کے درجے ہیں، مصیبت میں صبر کرنا، رب کی اطاعت پر صبر کرنا، یہ ساری چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ اللہ کی فرما برداری ہمیشہ کرنا، نفس کو عبادت پر قائم رکھنا، روکے رکھنا، نرمی گرمی عیش و تنگی میں دروازے رب سے نہ ہٹنا، اطاعت پر صبر ہے۔ جب مالداری اور دنیا کی وسعت آئے اور گناہوں کے بہت موقع ملے، اس وقت نفس کو گناہوں سے روکنا وصیت سے صبر ہے۔ استقامت بھی صبر کی ہی ایک قسم ہے۔ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر آپ گناہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، سب ہے، برے کام کرتے لیکن پھر رکے ہوئے ہیں، استقامت پر قائم ہیں، تو اس کا مطلب یہ صبر ہے، یہ صبر ہوا۔ ہمیشہ اپنے نفس کو برے کاموں سے روکے رکھنا، یہ صبر ہوا۔ ہمیشہ نفس کی عبادت میں خیال رکھنا، یہ صبر ہوا۔ پابندی سے ذکر و فکر کرنا، یہ صبر ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تونگری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازے، عزت سے، تکبر سے بچنا، یہ ریاکاری سے بچنا، یہ صبر ہوا۔ صبر بہترین عبادت ہے، اس کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک، قرآن شریف میں 70 یا 75 جگہ صبر کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ دوسرا، ہر عبادت پر ثواب مقرر ہے مگر صبر پر نہیں، بلکہ اس کا ثواب بے اندازہ ہے، چونکہ روزے میں بھی خاص صبر کا اظہار ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرا ہے، اس کی جزا ہی میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث مبارکہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، روزے دار کی جزا میں خود ہوں، کیونکہ روزے میں بہت زیادہ صبر ہے، اور اسی لیے ہر عبادت پہ ثواب بتا دیا گیا، صبر پہ نہیں بتایا گیا، بولے بے اندازہ بے شمار ثواب ملے گا۔ تیسرا، ساری عبادتوں کی جزا جنت ہے، اور صبر کا ثواب خود رب تعالیٰ، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ ساری عبادتوں کی جزا جنت ہے، مقامات ہے، لیکن صبر کی جزا خود رب العالمین۔ چوتھا، وعدہ الہی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو ہم 5000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے۔ قرآن کریم میں لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے اگر تم کوئی مصیبت پر، کوئی مشکل کے وقت، اور جیسے یہ ڈیفائن کیا گیا ساری اگر تم صبر کرو گے تو 5000 فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ پانچواں، صبر والوں پر رب کی خاص رحمت ہے۔ چھٹا، صبر نصف ایمان ہے، حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے، جیسا بولے نا پاکی آدھا ایمان ہے، ویسا صبر آدھا ایمان ہے، کیونکہ برائیوں سے بچنا صبر ہے اور عبادت کرنا شکر۔ بلکہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے، کیونکہ شکر بھی بغیر صبر ناممکن ہے، تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے۔ بولے بغیر صبر تو شکر بھی نہیں کر سکتے، بولے اس لیے شکر اصل ایمان ہے، شکر عین ایمان۔ ساتواں، صبر سے استقلال اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، جو کامیابی کا پیش پیماں ہے۔ بغیر استقلال کوئی دینی دنیاوی کام نہیں بن سکتا۔ تو صبر سے بولتے نا ثابت قدم رہنا، استقلال حاصل ہوتا، بولے قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، بولے بھٹک نہیں جانا، بولے ادھر کنفیوز نہیں ہو جانا، جو بولتے ہیں مثال کے طور، اور اسی چیز سے وہ ہے تاجر نقصان وغیرہ سے کو برداشت کر کے کامیابی کا منہ دیکھتا ہے۔ بے صبری سے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے، جس سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اوسان بولتا نا سینسس جاتے رہتے ہیں، عقل کھو جاتی ہے، اور بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ بولے جو صبر کرتا نا وہ قائم رہتا۔ تو بے صبری میں کیا ہوتا معلوم ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے، سانس پھولنے لگتی، بولے بولتے نا اکثر عقل وہاں کام نہیں کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں بے صبری سے ہوتے تھے، اس لیے بے صبری سے بچو۔ اور آج کے دور میں جو دیکھا گیا، سب سے زیادہ انسان اس وقت بے صبر ہو گیا، صبر ختم ہو گیا۔ جانا دو قدم پہ ہے، لیکن پھر بھی گاڑی کو ایسے کٹا وٹا مار کے جانا ہے، اس کو پہنچنا ہے، بس خود کو خطرے میں ڈالنا، دوسروں کو خطرے میں ڈالنا، پہنچنا ہے، بولے صبر نہیں ہے۔ کوئی جانے کے لیے کوئی روڈ کراس کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی ہارن مار رہا ہے، اس کو سائڈ کبھی نہیں دیں گے، بولے نہیں پہلے میں جاؤں اس کے بعد تو جانا، صبر نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ۔ اور ایسا ہی حال ہماری زندگی میں ہوگا، اسی لیے سارے ایپ آج بن رہے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ آج جو بلنکٹ ایپ ہے، زپٹو جو ایپ ہے، یہ سارے جو ایپس ہیں کیوں آئے؟ انسان میں صبر ختم ہو گیا،
پہلے جنا آرڈر کرتے تھے، بولے دوسرے دن آئے گا، تیسرے دن آئے گا، بولے ہاں صبر ہے، آئے گا آرام سے آئے گا، کوئی بات ہے آ جائے. اب صرف 5 منٹ میں چاہیے، 10 منٹ میں چاہیے، ضرورت ہو یا نہ ہو، خواہش ہوئی تم کو چاہیے، صبر ختم ہو. اور یہ ساری چیزیں صبر کو ختم کرتی ہیں. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر، غور تو کرو. اللہ اکبر. انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس کی نعمتیں کھائے اس کی خاطر تکلیف بھی برداشت کرے. کہ کتا مالک کا ٹکڑا کھا کر 1000 دفعے اس کی لاٹھی بھی کھا لیتا ہے، بے صبر انسان جانور سے بدتر ہے. اللہ اکبر، کیا مثال دی جا رہی ہے دیکھیے. اللہ اکبر، بے صبر انسان جانور سے بھی بدتر ہے. نعمت و مصیبت بندے کا امتحان ہے. جو ان دونوں حالتوں میں راضی برضا رہا وہ واقعی بہادر ہے، اور جو نعمتوں میں راضی مصیبتوں میں ناراض ہے وہ رب کا بندہ نہیں، پیٹ کا بندہ ہے. بولے نعمت مل گئی، ہر چیز مل رہی، تم راضی سکون میں ہے. بولے کوئی کام میں ڈیلے ہو رہا، کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی مسئلہ ہو رہا، تم بے صبرے ہو گئے، تو تم پیٹ کے بندے، رب کے بندے کہاں رہے یار. راضی برضا رہو. کوئی چیز میں دیر ہو رہی تو صبر کرو، بولو میرے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے صابر، میں اللہ کا بندہ ہوں، پیٹ کا بندہ نہیں، نفس کا بندہ نہیں، شیطان کا بندہ نہیں. صبر سنت انبیاء اور اولیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال خیرات کر کے، اپنے فرزند کو ذبح کر کے، نمرود کی آگ میں اپنے کو پہنچا کر صبر کی مثالیں قائم فرما دی. ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر طائف والوں کی سختی پر ان کو دعائیں دیں دے کر گزشتہ صابروں پر رجسٹری فرما دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو سامنے ذبح کرا کر 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاسے حلق پر خنجر چلوا کر اس آیت کریمہ کی قیامت تک نہ مٹنے والی تفسیر کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو آج پہلی محرم، چاند لگا مغرب سے، پہلی محرم لگی، نیا سال لگا، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق، صبر کے متعلق. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ دلیل ہے کہ ہم جو لے کے چل رہے ہیں، مولا جو ہے نا اپنی بارگاہ میں جو ہے نا اس کو قبول رکھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مولا کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے. کوئی پلاننگ نہیں، کچھ نہیں. دیکھو صبر کا مہینہ شروع ہوا اور صبر کی بات چل رہی ہے، صبر کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی ہے. واہ 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 واہ. بولے ابراہیم علیہ السلام تو مثالیں قائم کیے صبر کے، ایوب علیہ السلام جو قائم کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجسٹری کروا دی، اور امام حسین علیہ السلام اب 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے گلے پہ خنجر چلائے، اپنی اولادوں کو کٹوا دیا اپنے سامنے. بولے صبر کی رجسٹری کروا دیا. بولے ایسی تفسیر بنا دیا آپ نے قیامت تک کہ کوئی صبر کی تفسیر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں ان حضرات کے واقعات سامنے رکھ کر صبر کر لیا کریں. ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایاز ہاتھی پر سوار ہے، یعنی ایک حکایت یہاں چھوٹی سی بولی جا رہی ہے، اور نہایت شان و شوکت سے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے. ایاز جو ہے ہاتھی پر آ رہا، بولے شان و شوکت میں اس کا جلوس نکالا جا رہا. کچھ دن بعد دیکھا کہ ایاز پولیس کے ہاتھ میں گرفتار ہے، گلے میں جوتوں کا ہار اور ساتھ میں لوگوں کی قطار ہے. پوچھا ایاز کیا تھا، وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. بولے کچھ دن بعد شاید کچھ خطا ہو گئی، پولیس والے پکڑ لیے، گلے میں جو ہے نا چپلوں کا ہار ہے، حالت خراب ہے، لوگ جو ہے نا پورے جو ہے نا گالی گلوز بک رہے ہیں. بولے ایاز یہ کیا ہے. ہنس کر جواب دیا کہ وہ تو عز منتشا کا ظہور تھا، اور یہ وہ تو ذل منتشا کیا جلوہ گری ہے. نہ وہ اپنا تھا نہ یہ اپنا ہے، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان جوتیوں سے سلطان محمود ایاز کا غلام بن گیا. ان خوبیوں سے سلطان جو ہے ایاز کا غلام بن گیا. وہ کیا بولنے لگا، بولے وہ جو تھا اللہ نے عزت بخشی تھی، یہ جو اللہ نے ذلت بخشی، بولے اس پہ بھی راضی اس پہ بھی راضی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے انہی خوبیوں کے ایسے جو نا سلطان فدا تھا ایاز. ایک دفعہ ایاز کو محمود نے کوئی کڑوا پھل کھانے کے لیے دیا، اس نے بہت مزے سے کھانے لگا. لوگوں نے کہا تمیز نہیں. بولے سلطان نے جو ہے کڑوا پھل دیا اس کو، لیکن کھانے لگا مزے مزے، بولا بہت اچھا ہے. لوگ بولے ارے یہ کیا. بولے کڑوے میں اور اچھے میں فرق نہیں معلوم. بولے کھا رہا. کہا پھل تو کڑوا تھا مگر اس کے ہاتھ سے آیا جس نے پہلے مٹھائیاں کھلائی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مثال ہے. واہ 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 واہ. بولے بے شک پھل کڑوا ہے لیکن اس ہاتھ نے دیا جس نے ہزاروں مٹھائیاں بھی کھلائی. ارے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہزاروں کروڑ نعمتوں سے نواز دیے، کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کبھی کوئی مشکل آ جائے تو کیوں گلا کرتے ہو، کیوں شکوا کرتے ہو، اس پہ صبر کیوں نہیں کرتے. یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ہزاروں کروڑ نعمتوں سے نوازی. سبحان اللہ سبحان. حق یہ ہے کہ صبر شکر سے اعلیٰ ہے اور صابر شاکر سے افضل. حق تو یہ ہے کہ صبر شکر سے بھی اعلیٰ ہے، اسی لیے صابر جو ہوتا نا وہ شاکر سے اعلیٰ ہوتا، اس کا درجہ افضل ہوتا. چند وجوہوں سے ایک یہ کہ شکر کی جزا زیادتی نعمت ہے. شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو نعمت ملی اور زیادہ نعمت مل جاتی. لئن شکرتم لزیدنکم، یہ آیت سے معلوم ہو. اور صبر کی جزا رب تعالیٰ اور ظاہر ہے کہ جتنا ثوابیوں میں فرق ہے اتنا ہی کاموں میں، اور صبر کا جزا اللہ تعالیٰ خود ہے. دوسرا یہ کہ شکر سے دنیاوی سامان بڑھتا ہے، اور رب فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دنیا کا ہر مال بولے بیکار چھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. صبر سے رضا الہی ملتی ہے، اور صبر سے رضا الہی ملتی ہے. ورضوان من اللہ الاکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. رب کی رضا ساری دنیا سے بہتر. تیسرا یہ کہ شاکر راہ مولا میں مال خرچ کرتا ہے، اور صابر اپنی جان اور یقیناً مال سے جان بہتر ہے. رب فرماتا ہے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بغیر پیاری چیز خرچ کیے بھلائی نہ پا سکو گے، بغیر پیاری چیز خرچ کیے بھلائی نہ پا سکو گے، تم کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے، پسند ہے، وہ خرچ کرنی پڑے گی اللہ کی راہ۔ چوتھا یہ کہ گروہ انبیاء میں شاکرین سے صابرین زیادہ ہیں۔ دیکھو سوائے سلیمان، داؤد اور یوسف علیہ السلام کے باقی سارے پیغمبروں نے مسکینیت اختیار فرمائی، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان تینوں کو چھوڑ کے سارے انبیاء جو ہے مسکینیت اپنائیں۔ پانچویں یہ کہ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا میری زندگی، وفات اور حشر مسکینوں میں ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آپ دعا فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ صبر کو اختیار فرمایا، یعنی آپ لوگ سب صبر کو اختیار فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی غنا سے تنگ آ کر فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا سلطنت کے بوجھ مجھ پر ہی ڈال دے، میرے بعد کسی پیغمبر کو یہ مصیبت نہ دینا کیونکہ یہ ان کے مناسب نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اتنا تنگ آ گئے تھے کہ آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ سلطنت کی جتنی مصیبت ہے نا مجھ پر ڈال دے، آنے والے پیغمبر پر نہ دینا، بولیے ان کے لیے مناسب نہیں۔ نماز بھی مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز مصیبتوں سے یعنی نماز بھی جو ہے نا مصیبتوں کا بہترین علاج ہے اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق پاکیزہ ہو جاتے ہیں، آخرت کی الفت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ حضور خلق کے ساتھ ادا ہو۔ یہ ساری چیزیں ملیں کب معلوم ہے؟ جب حضور خلق سے ادا۔ تکلف سے پہ پڑھنا ہی ہے، بولے کہاں خدا، بولے پیر صاحب بار بار نماز بولے چلو پڑھ لیتے یار، نہیں ایسی نماز نہیں، حضور خلق کے ساتھ وہ مزے لے کے پڑھو، وہ تصور سے پڑھو، تو پھر کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہ ساری چیزیں تم کو مل جاتی، بدن کی صفائی، پاکی، اخلاص آ جاتے جو ہے نا، پھر آپ کے اندر جو ہے نا مصیبتوں کو جھیلنے کی قوت، صبر مل جاتا، بلکہ مصیبتیں ٹل جاتی، مشکلات دور ہو جاتی، آخرت سے آپ کا دل لگ جاتا، دل جڑ جاتا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی، مال سے محبت کم ہو جاتی۔ جیسے کہ مختلف دواؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے۔ جو حضور خلق کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھے برابر برائیوں سے بدکاریوں سے روکے گی۔ اور جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجدوں کی ہوا ایمان کے لیے درست ہے، اس کے لیے فائدے مند ہے۔ بولے جیسے پہاڑوں کی ہوا کھانے جاتے ہیں نا، بولے صحت بنتی، بولے کبھی جا کے اور فریش ہو جاتے، ساری سٹریس نکل جاتا، بولے ویسی مسجدوں کی ہوائیں ایمان کے لیے درست ہیں۔ بولے مسجدوں میں جاؤ، وقت بتاؤ مسجدوں میں، تاکہ پھر تمہارا ایمان اور تقوی جو ہے نا وہ بڑھے۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس سے قوا مقوا انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے اور فراغ ہو کر ایسے مسرور ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ بولے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، بولے نماز کیا کرتی معلوم ہے؟ اس کو وہاں سے ذہن ہٹا دیتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا، کوئی پریشانی ہے تو ہم اس سے پھنس جاتے، دماغ پورا اسی میں چلے گا، اسی لیے جو ہے نا ہم زیادہ پریشان ہو گئے۔ نماز کیا کرتی معلوم ہے؟ وہاں سے ہٹا دیتی، ذہن بڑھ جاتا، وہاں سے ذہن ہٹ جاتا، اور جب نماز ختم ہوتی تو پھر ایک توانائی، ایک نئی، ایک فریشنس، ایک انرجی آپ کو مل جاتی کہ مصیبت کو آپ جھیل سکیں۔ دیکھو مصری عورتوں نے جمال یوسفی میں مہو ہو کر انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں بالکل تکلیف محسوس نہ ہوئی، بجائے ہائے وائے کرنے کے یہ کہتی رہیں ما ھذا بشرا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں فرشتہ ہے۔ بولے یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتیں دیکھے، بولے ان کے حسن میں ایسے کھو گئی تھی کہ انگلیاں کاٹ ڈالی، تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور بعد میں کٹنے کے بعد پھر ہائے ہائے نہیں بولی، یہ بولتی رہی کہ بولے کیا یہ تو انسان نہیں فرشتہ ہے۔ رب کی قسم اگر نزا کی حالت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب کی قسم اگر نزا کی حالت میں جمال مصطفی نصیب ہو جائے، بولے موت کے وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بولے اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ جان تو نکل رہی ہو اور زبان پر یہ جاری ہو کہ مولا تمہارے قد و قال پر قربان، تمہارے بال کے قربان، تمہاری چال کے صدقے، تمہارے تبسم کے نثار، صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، اللہ اکبر، کہ موت کے وقت آپ کا دیدار ہو تو موت کی تکلیف کو بھی ہم بھول جائیں، بولے سارا تصور جو ہے نا وہ آپ پہ آ جائے، بولے آپ کی زلفوں کے نثار، آپ کی جو ہے نا چال ڈھال پہ نثار، واہ واہ واہ، آپ کے تبسم پہ جو ہے نا نثار، اور درود پڑھتے ہوئے جو ہے نا جان نکل جائے۔ یہی نسخہ نماز کا ہے۔ نماز سے مراد نماز پنج گانا ہے، یا خاص ضرورتوں پر خاص نمازیں، یعنی نماز سے مراد نماز پنج گانا ہے، جو روز 5 وقت نماز ہم کو پڑھنی ہے، اور خاص نمازیں بھی ہیں جو خاص موقع پر ادا ہوتی ہیں۔ پہلے معنی مراد ہوتے تو اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ حضور انور نے فرمایا جس کا دھیان نماز کی طرف رہے، ہمیشہ با جماعت مسجد میں نماز پڑھے، مسجد سے فوراً نہ نکل جائے، کچھ دیر بیٹھ کر جائے تو اس کی حیات طیبہ ہوگی، جس کے بارے میں
رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فل فلنحيينه حیاتا طیبا، ایسے شخص پر مصائب آتے نہیں، یا آتے ہیں تو فوراً چلے جاتے ہیں، اور اگر نہیں جاتے تو دل میں ان کا اثر نہیں ہوتا، ان مصیبتوں پر ان کا دل ایسے تیرتا ہے جیسے دریا میں کشتی تیرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے نماز جو پڑھتے ہیں پابندی سے، بولے یا تو ان پر جو ہے نا مصیبتیں آتی نہیں، یا آتی بھی ہے نا تو فوری چلے جاتے، اور کبھی کبھی اگر تھوڑی دیر رک کے بھی گئی تو ان کا دل کشتی کے مانند تیرتا، ڈوبتا نہیں مصیبت۔ مگر نماز چاہے ایسی کہ اس میں کبھی تو خدا سے عرض معروض ہو ایاک نعبد، اور کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکہ ایھا النبی، پھر رنج و غم کا خیال کیسا، واہ 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 کیا بات، واہ جب اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، کائے کا رنج کائے کا غم کئی کی مصیبت کیا یاد رہے گا وہاں پر، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ رہے، تو پھر کیسا کیسا خیال بھٹکے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے لوگو مصیبتوں میں صبر اور نماز سے مدد لو، اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے مشکل آئے تو نماز سے مدد لو۔ خدا تعالیٰ مہویت کی نماز نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، جس سے معلوم ہوا کہ نماز مشکل کشا ہے۔ نماز بہت سی قسم کی ہیں، نماز پنجگانہ جو سب پر فرض ہے، نماز جمعہ جو شہر والوں پر فرض، نماز وطر جو سب پر واجب، نماز عید جو شہر والوں پر واجب، نماز تہجد یہ سنت موقدہ ہے علی الکفایہ، یعنی اگر شہر میں ایک بھی پڑھ لے تو کافی، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، ضرورت کے وقت نماز حاجت، رب سے مشورہ کرنے کے لیے نماز استخارہ وغیرہ، مگر جس کا ذمہ فرض نماز باقی ہو اس کی نفل قبول نہیں ہوتی۔ بار بار وہی ہے، نمازیں بہت قسم کی ہیں، پنجگانہ فرض نمازیں ہیں، پھر اس کے علاوہ کئی نفل نمازیں ہیں، وطر نمازیں ہیں، عیدین کی نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، اور بولے جب مشکل درپیش ہوئی تو نماز حاجت پڑھو، بولے اللہ سے کچھ سوال کرنا ہے تو نماز استخارے کی نماز پڑھو، بولے وضو کی تعطل وضو کی نماز پڑھو، بولے چاشت پڑھو، بولے اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، بولے یہ ساری نوافل ہیں، لیکن خیال رہے جن کی فرض باقی نوافل قبول نہیں ہوگی۔ اوابین کی نماز بھی ہے جو اکثر مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی گناہوں کی توبہ کے لیے، یہ سب کچھ ہے، لیکن جب تک فرض نہ ہو یہ نوافل جو ہے نا قبول نہیں ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر خدا سے بھی مدد دی جانا جائز ہے۔ دیکھو کیا ایک دم نقطہ ہے یہاں پر، پھر بولے قرآن خود فرما رہا نماز سے مدد لو، نماز خدا کا ہے غیر خدا ہے تو عمل ہے، تو یہاں صبر و نماز سے مدد لینے کا حکم ہے، حالانکہ یہ ہمارے افعال ہیں ہمارے یہاں کام ہے، لیکن پھر بھی صبر و نماز سے مدد لو قرآن فرما۔ خاص ضرورتوں کے بعد فرض نمازوں کے علاوہ بھی اور نمازیں پڑھی چاہیے، جیسے کہ فقط قحط میں نماز استسقاء اور مصیبت میں نماز حاجات۔ جب صبر و نماز کی برکت سے مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں تو بزرگوں کے توسل اور ان کی دعاؤں سے بھی آسان ہو سکتی ہیں کہ ہمارے صبر و نماز سے ان کی دعائیں زیادہ قبول ہیں، اور وہ خود مقبول ہیں۔ جو مقبول بندے ہیں جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ہمارے صبر و نماز سے ان کا درجہ بلند ہے، ان کی نماز عبادتیں بلند ہیں، تو ان کے جب ہاتھ اٹھتے ان کی جب زبان جنبش کرتی تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے دو سوال ہیں کہ ایک پہلا سوال کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اور رب کے لیے ساتھ یا آگے پیچھے ہونا ممکن نہیں، یعنی ناممکن ہے، کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے۔ بولے ساتھ ہونا مطلب سامنے ہونا، پیچھے ہونا، بازو ہونا، بولے اللہ تو اس سے پاک ہے، بولے یہ کیسی بات؟ اس کا جواب سنیے، اس سے مراد ہے کہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ یہاں ہمراہی سے مکانی ہمراہی مراد نہیں، یعنی فزیکل پریزنس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی خاص عطا، اللہ کی نظر ہمارے ساتھ۔ اور ایک سوال، تو کیا رب اوروں کے ساتھ نہیں؟ تو کیا صرف نمازی اور صبر کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں؟ وہ سب کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ خیر سے، جو کافر ہیں جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ خیر سے، اللہ کا خیر ان کے ساتھ ہے، متقی مسلمانوں کے ساتھ رحمت سے، صابرین کے ساتھ خاص رحمت سے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، دیکھ کر اور سن کر، یہاں عیانی یعنی دیکھا ہوا ایمان مراد ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو میری بارگاہ میں پہنچ کر عیانی ایمان لا چکے، تم میری کبریائی اور عظمت کی جھلک پا کر صبر کرو، کیونکہ یہ بہت دشوار مقام ہے، اور اس صبر کے لیے حقیقی مشاہدے والی نماز کی پابندی کرنا، جس میں مسجود کے مشاہدے پر سجدہ حقیقی ادا ہو، اور جہاں مجاز کا حجاب اٹھ چکا ہو، اور خیال رکھنا کہ اللہ ان صابرین کے ساتھ ہے جو تجلیات انوار الہی جھیل سکیں، کیونکہ سننا آسان ہے اور مشاہدہ مشکل۔ تفسیر ابن عربی میں لکھا ہوا، یہ بہت ایک دم گہری راز والی نقطے والی بات ہو کہ اس آیت کا ایک اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ جو اللہ کی راہ میں، جو راہ سلوک میں آ کر ثابت قدمی میں ہیں، اور جو ہمیشہ مراقبے مشاہدے کرتے ہیں، تو جن پر مشاہدے شروع ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے مشاہدے، یعنی وہ تجلیات، وہ تجربات، اس پر جس نے صبر کیا اور اپنے سجدوں کو پھر بھی قائم رکھا، تو وہ جو ہے نا ان کے درجے بلند ہوئے۔
اور جو وہاں بے صبری کرے، پٹ 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 سب کو بولنے لگے میرے اندر یہ، میں ایسا کرا، میرے کو ایسا دکھا، میرے کو ویسا دکھا، بولے ایسا تجربہ ہوا، ویسا ہوا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، تو وہ چیز چھین جاتی، وہ چلے گئی، پھر وہ بے صبری ہو گئی، وہ اس نے صبر نہیں کیا۔ نیز یار کی تجلی اس گھر میں ہوتی ہے جو اغیار سے خالی ہو، وہاں دوئی کی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولے قلب، دل جو تم یار کا گھر ہے، بولے وہاں یار کی تجلی تبھی ہوگی جب وہ اغیار سے خالی ہو، مطلب وہاں خواہش نہ ہو، کسی کی ریاکاری نہ ہو، کسی کا انا نہ ہو، کسی کا کفر نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، ہر وہ چیز سے وہ خالی ہے، تب یار کی تجلی ہوگی۔ چونکہ صابر کا دل دنیا اور غموم دنیا سے ایک دم خالی ہے، بولے دنیا اور غم دنیا سے خالی ہے صابر کا دل، وہ تو دل میں آنے نہیں دیتا غم، برداشت کر لے، صبر کرتا، اور وہ غفلت سے بے خبر ہے، اس لیے رب بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ کبھی غفلت نہیں کرتا، اس لیے رب اس کے ساتھ ہے۔ بے صبر کے دل میں دنیاوی رنج و غم کی پلیدگی موجود، پھر اسے یہ عزت کیوں کر حاصل؟ ارے جو بے صبرا ہے، جس کے اندر ہمیشہ وہ غم موجود، ہمیشہ وہ سٹریس موجود، ہمیشہ وہ جو ہے نا دنیائی معاملات موجود، وہاں کیسے ہو سکے؟ اس کو صبر کیسے ملے گا؟ اس کو یہ درجہ کیسے ملے گا؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل تجلی یار کے قابل ہو تو اولاً صبر کی جھاڑو سے اسے صاف کرے، پھر نماز کے پانی سے چھڑکاؤ دے تاکہ گرد و غبار بیٹھ جائے، اور پھر شکر کا فرش بچھائے۔ جب یہ آداب بجا لائے تو کیا تعجب کہ محبوب کرم فرما دے۔ ازرح البیان میں، تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کو صبر و نماز آسان کر دیتے ہیں، مگر یہ دونوں خود بھی تو مشکل ہیں، انہیں کون آسان کرے؟ بخار کڑوی دوا سے جاتا ہے، مگر کڑوی دوا پیٹ میں کیسے جائے؟ اس کا پینا کیسے آسان ہو؟ فرماتے ہیں انہیں آسان کرنے والی تین چیزیں ہیں، خوف، شوق اور ذوق۔ بولے اب آپ کو بخار آ گیا، اب کڑوی دوا پینا ہے تو بخار کم ہوتا، کڑوی دوا پیے کیسے؟ لیکن بولے وہ بھی تو مشکل ہے، تو بولے صبر و نماز تو بتا دی گئی، لیکن یہ بھی تو مشکل ہے، اس کو کیسے حل کرے؟ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں تین چیزوں سے، ایک خوف، دوسرا شوق جسے شوق ہو، تیسرا ذوق، یعنی رب کے عذاب کا خوف، اس کی نعمتوں کا شوق، اور اس کی جھلک یا اس کے حبیب کے عشق کا ذوق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر قسم کے صبر کو بھی آسان کر دیتا ہے اور نماز کو سہل بنا دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ۔ جب گناہ کرنے یا نماز چھوڑنے کو دل چاہے تو غور کرو کہ کیا تم رب سے بچ سکتے ہو یا اس کا عذاب جھیل سکتے ہو۔ جب یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو معصیت سے صبر کرو۔ ایک بزرگ ہر نماز کے بعد، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جب تم نماز چھوڑنے کا دل کرے، کوئی یعنی غلط کام کرنے کا دل کرے، تو سوچو کیا تم اللہ سے بچ سکتے، اللہ کے عذاب سے، اور اللہ سے کیا تم یعنی چھپ کر سکتے کیا؟ جب یہ دونوں کام تم نہیں کر سکتے، دونوں چیز برداشت نہیں کر سکتے، تو بولے وہاں صبر کرو۔ ایک بزرگ ہر نماز کے بعد اپنے نفس سے 3 خطاب کرتے ہیں۔ بولے ایک بزرگ جو تھے نا، اپنے نفس سے، یعنی خود اپنے نفس سے جو ہے نا خطاب کرتے ہر نماز کے بعد 3 خطاب۔ وہ کیا ہے کہ اے نفس، اگر تو اطاعت نہیں کرتا تو رب کی روزی بھی نہ کھا۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ تو اطاعت نہیں کر سکتا تو رب کی روزی بھی مت کھا۔ نغمہ نوکر تنخواہ کا مستحق نہیں، جو نوکر کام نہیں کرتا تنخواہ کا مستحق نہیں۔ اگر تو راضی قضا نہیں تو دوسرا رب تلاش کر لے، اگر راضی و رضا نہیں تو دوسرا رب تلاش کر لے۔ اگر تو گناہ کی ہمت کرتا ہے تو وہاں جا کر گناہ کر جہاں تو رب کے قبضے میں نہ ہو۔ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں رب کے قبضے میں نہ ہو۔ صوفیہ یعنی یہ 3 چیزیں آپ بولا کرتے تھے، ایک جو ہے نا روزی نہ کھا، دوسرا اگر راضی نہیں ہے تو بولے پھر دوسرا رب ڈھونڈ لیں، اور تیسری ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں تو رب سے بچ سکتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صبر کے ساتھ زکوٰۃ و حج وغیرہ عبادت کا ذکر نہ ہوا، صرف نماز کا ذکر ہوا۔ چند وجہ سے، ایک یہ کہ ساری بقائے عبادتیں صرف فرش پر ہوتی ہیں، مگر نماز کے ارکان فرش و عرش ہر جگہ کے فرشتے رکوع سجود میں مشغول ہیں، کیونکہ نماز میں فرشتوں کی مشابہت بھی ہے، اس لیے اس پر فرشتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، یعنی بے غمی۔ دوسرے یہ کہ دھیان بانٹ دینے سے رنج و غم بھول جاتے ہیں، اور نماز میں ایسا دھیان بڑھتا ہے کہ انسان عرش کی سیر کرتا ہے، رب سے ہم کلامی کی لذت پاتا ہے۔ اور اگر احسانی نماز نصیب ہو جائے تو ذہن نصیب، جس میں بندہ سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو مصری عورتوں کا دھیان جب حسن یوسف پر جم گیا تو انہیں ہاتھ کاٹنے کا محسوس، انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ ایسی نمازیں ہم سب کو نصیب کرے۔ بولے ایسی نماز اگر نصیب ہو گئی تو بولے پھر جو ہے نا رب کا دیدار نصیب ہوتا، ان سے ہم کلام، بولے پھر کہے گا غم کدھر کا، بولے وہ سب بھول جاتا ذہن۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو بے شک صبر و نماز ایسی عمدہ چیزیں ہیں جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں، اگر یہ مل جائے تو خوش نصیبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.